اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی پر ہم نے آپ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ آج کی گفتگو میں ہم مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کے والد بزرگوار مرزا محمود فومنی کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ نہایت ہی اہم علت ہے اس کی کہ مرحوم آیت اللہ بہجت وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش سے پہلے اپنے والد بزرگوار کو حتمی موت سے نجات عطا کی۔ ہم حالات زندگی بیان کرتے ہیں مرزا محمود بہجت فومنی کے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے تاریخ ایران میں کہ جو ایک اپنے فرزند کے عنوان سے مشہور نہیں ہوئی ہیں، یعنی مرزا محمود بہجت فومنی اپنے بیٹے آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے وجہ سے شہرت حاصل نہیں کی انہوں نے، بلکہ وہ خود تاریخ ایران میں ایک نامور شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں شعر و شاعری کے عنوان میں تو یہ ایک بہترین شاعر تھے کہ جنہوں نے عاشورہ پر ایک مکمل دیوان تحریر کیا۔ اس دور میں اتنے ذرائع ابلاغ کے وسائل نہیں ہوتے تھے، لہٰذا جیسے جیسے ان کے اشعار پھیلتے گئے انہیں شہرت حاصل ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ مرزا محمود بہجت فومنی، ان کا تخلص چونکہ شعر میں بہجت تھا، اس وجہ سے یہ بہجت فومنی مرزا محمود اس عنوان سے شہرت ان کی شاعر کے عنوان سے ہے۔ دوسری شہرت یہ تھی کہ وہ پیشے کے اعتبار سے نانبا تھے، روٹیاں پکانے والے، کیک بنانے والے، اور انہوں نے ایران میں ایک مشہور کیک جسے کلوچا کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک خاص طرز ہے جو انہوں نے خود اختراع کی مرزا محمود فومنی نے جب وہ کربلائے معلیٰ گئے، چونکہ ان کے والد بزرگوار بھی نانبا تھے اور یہ انہوں نے والد سے اس شغل کو اور اس پیشے کو سیکھا تھا، لہٰذا جب یہ کربلا گئے تو وہاں انہوں نے وہاں کے جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق جو جائزہ لیا، تو انہوں نے اپنی اس سنتی جو طرز پہ بنائی جانے والے کیک تھے اس میں تبدیلی ایجاد کی اور ایک مخصوص قسم کا کلوچا جو ہے وہ بنایا، ایک کیک بنایا کہ جو آج بھی اس شہر فومن کی ایک سوغات کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا محمود بہجت فومنی ایک بہترین خطاط تھے جو اپنے زمانے میں لوگوں کے نکاح نامے تحریر کیا کرتے تھے۔ ان کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹس، معاملات، چاہے وہ قرض پر مشتمل ہوں، چاہے وہ لین دین اور خرید و فروخت پر مشتمل ہوں، انہیں تحریر کیا کرتے تھے، خطوط تحریر کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے آرٹیکلز وغیرہ بھی ان کے موجود تھے کہ جو ظاہراً اس دور میں جو ہے وہ پرنٹ ہوئے، پبلش ہوئے۔ یا اس دور کی تحریکوں میں مرزا محمود بہجت فومنی کا جو اس تحریک کے مثلا مرزا جنگلی کی تحریک ہے،
اس کے قائدین سے بھی ان کا رابطہ تھا اور ان کے لیے بھی یہ لکھا کرتے تھے۔ تو اپنے زمانے کی ایک مشہور شخصیت ہیں، لیکن انہیں آیت اللہ بہجت فومنی کے بعد ایک مزید شہرت ان کی بڑھ گئی اور لوگوں نے ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا محمود بہجت فومنی کی اگر ولادت دیکھی جائے تو انگریزی میں مہینہ جنوری کا ہے اور سال ہے 1880۔ تو اس 1880 میں یہ مرزا محمود بہجت فومنی فومن شہر میں پیدا ہوتے ہیں۔ مرزا محمود کے والد بزرگوار کا نام مہدی کربلائی تھا، اور یہ ایک ایران میں رسم ہوتی ہے کہ اس دور میں جو لوگ کربلائی معلیٰ جایا کرتے تھے انہیں کربلائی کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں حج پہ جانے والوں کو حاجی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیشے کے اعتبار سے نانبا تھے، روٹی پکایا کرتے تھے، اور یہی پیشہ ان کی اولاد میں منتقل ہوا۔ مرزا محمود نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر فومن میں حاصل کی۔ 7 سال کی عمر میں انہیں مکتب خانے میں بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ خطاطی کا باقاعدہ ہنر سیکھا۔ اگر ان کے بہن بھائیوں کو دیکھا جائے تو مرزا مہدی کے ہاں ایک بیٹی ہوئی اور 3 بیٹے ہوئے۔ ان 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام علی اکبر تھا، یہ مستقل طور پر کربلا آباد میں شفٹ ہو گیا کہ جب آیت اللہ بہجت کی ولادت ہوتی ہے اور پھر وہ کربلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے اسی چچا کے پاس وہ کربلا میں منتقل ہوتے ہیں۔ مرزا محمود کی شادی خانہ آبادی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی زوجہ کا نام مرضیہ تھا، جو نہایت ہی متدین، پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ یہ مرضیہ خانم جو آیت اللہ بہجت کی والدہ ہیں، ان کے والد بزرگوار خود ایک عارف تھے، ایک اہل دل اور ایک اہل باطن شخصیت کے مالک تھے، صاحب کرامات تھے، اور ان کے 2 بیٹے عالم دین بھی تھے۔ اور ظاہری بات ہے ایک عارف کی بیٹی خود کس قدر متدین ہوگی، کس قدر پاک دامن ہوگی، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پس مرزا محمود بہجت فومنی کی شادی اس مرضیہ نامی خاتون سے ہوتی ہے، اور پھر ان کے ہاں 5 بچوں کی ولادت ہوتی ہے شادی کے بعد۔ آپ دیکھیں کہ ان کے بچوں میں 2 بچوں کا نام محمد تقی بہجت ہے۔ اس کا فلسفہ اور راز بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اور آخری بیٹے یعنی مرزا محمود بہجت فومنی کی زوجہ کو جو آخری اولاد ہوتی ہے، اور وہ خود یہی آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی تھے، ان کی ولادت کے 16 مہینوں کے بعد یہ خاتون اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس ماجرا کی طرف کہ آیت اللہ بہجت نے اپنے والد کو اپنی پیدائش سے بھی پہلے اور والد کی جوانی کے عالم میں، جب والد 15 سال کے تھے یا 16 سال کے تھے، تو انہیں آیت اللہ بہجت کی بدولت ایک حتمی مرگ سے اور موت سے انہیں نجات ملتی ہے۔ مرزا محمود بہجت فومنی 15 سال کے ہیں، 16 سال کی ان کی عمر ہے۔ اس دور میں فومن شہر کے اندر ایک مصری بیماری پھیل جاتی ہے جسے وبا کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب میڈیکل نے اتنی جو ہے وہ سہولیات موجود نہ ہوں، اور ایسے میں ایک مصری بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے، تو لوگوں میں ایک ایسی بیماری کا شائع ہونا، پھیل جانا اموات کا باعث بنتا ہے، خوف و ہراس کا باعث بنتا ہے۔ لوگ بھاگ جاتے ہیں، سڑکوں میں، گلیوں میں لاشیں اور جنازے اس طرح سے موجود دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ایک ایسا عالم تھا اور ایک ایسا دور تھا۔ تو یہ مرزا محمود بہجت فومنی کا جوانی کا یہ عالم ہے، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بستر بیماری پر لیٹے ہیں، والدہ ان کے پاس موجود ہے جو چمچ سے ان کے منہ میں پانی انڈیل رہی ہے تاکہ بچے کو کچھ شفا مل جائے، بچے کو کچھ بہبود حاصل ہو۔ تو یہ مرزا محمود کہتے ہیں کہ میں نے خواب اور بیداری کے عالم میں، جسے عالم مکاشفہ کہتے ہیں،
اس عالم میں نے ایک آواز کو سماعت کیا اور سنا کہ کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو یعنی مرزا محمود کو رہنے دو، انہیں چھوڑ دو، یعنی ان کی روح کو قبض نہ کرو۔ کیوں؟ چونکہ یہ شیخ محمد تقی کے والد ہیں، لہٰذا انہیں چھوڑ دیا جائے۔ مرزا محمود بہجت فومنی کہتے ہیں کہ اس آواز کو سننے کے کچھ ہی عرصے کے بعد میں اس خواب سے بیدار ہوتا ہوں، بیماری کا افاقہ ہوتا ہے، رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور الحمدللہ بالکل صحیح و سالم ہو جاتا ہوں، اور پھر اس خواب کو مکمل طور پر میں فراموش کر جاتا ہوں اور بھول جاتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا خواب بھی دیکھا تھا۔ لہٰذا جب مرضیہ خاتون سے شادی ہوتی ہے اور ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو پہلے بیٹے کا نام اپنے مرحوم والد کے نام پر مہدی رکھتے ہیں، دوسری ان کے ہاں بیٹی ہوتی ہے، اور پھر خداوند متعال انہیں ایک تیسرا بیٹا عطا کرتا ہے جس کا نام یہ محمد حسین رکھتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، تو اب مرزا محمود بہجت فومنی کو وہ خواب یاد آتا ہے کہ مجھے اس جوانی کے عالم میں جب حتمی موت کے منہ میں تھا تو ایک شخص کسی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ اس مرزا محمود کو رہنے دو، یہ محمد تقی کے والد ہیں۔ تو انہیں یاد آتا ہے کہ میرا ایک بیٹا تو محمد تقی بھی ہے، تو لہٰذا یہ اس بچے کا نام محمد تقی رکھتے ہیں۔ یہ محمد تقی بہجت فومنی 7 سال کا جب ہوتا ہے تو گھر کے حوض میں گر جاتا ہے اور وہاں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب مرزا محمود بہجت فومنی بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جس کی وجہ سے مجھے نجات ملی اور جوانی کے عالم میں مرگ حتمی سے میں محفوظ رہا، وہ آج فوت ہو گیا ہے، یقینی بات ہے کہ اسے انس بھی ہوگا۔ تو ایک اسی غم و حزن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ 16 مہینوں کے بعد دوبارہ ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس بیٹے کا نام بھی محمد تقی بہجت فومنی رکھتے ہیں، لہٰذا آیت اللہ بہجت کو محمد تقی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بیٹے کی ولادت کے جو عرصہ ہے کچھ گزرنے کے بعد ان کی والدہ 16 مہینے غالباً بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی اپنے والد بزرگوار کے 5ویں اولاد یعنی 5ویں بچے تھے۔ خود مرزا محمود بہجت فومنی کے اگر انتقال کے بارے میں دیکھا جائے تو 67 سال کی عمر میں ان کا 1946 میں انتقال ہوتا ہے۔ عارضی طور پر انہیں اپنے ہی شہر میں یعنی فومن میں قبرستان میں تدفین کر دیا جاتا ہے، لیکن اس دور میں رسم یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ اپنی اموات کو تدفین کے لیے مقدس مقامات پر منتقل کیا کرتے تھے، لہٰذا مرزا محمود بہجت فومنی کو ان کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد اس قبر سے نکالا جاتا ہے اور باقاعدہ کربلائے معلیٰ حضرت سید الشہداء کے جوار میں ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ تو یہ آیت اللہ بہجت کے حالات ہیں والد بزرگوار سے متعلق کہ آیت اللہ بہجت کے والد کو ان کی جوانی میں موت حتمی سے نجات خود یہی آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آیت اللہ عظمیٰ بہجت اور ان کے والد اور ان کے تمام مرحومین کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے۔ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی عبادت کا درجہ دے اور تمام مؤمنین جو نیاز مند ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی تمام احتیاجات کو، ضروریات کو پورا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اب دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔